تو صفت قلقلہ کی دوسری قسم قلقلہ کبیرہ، ٹھیک ہے، یا قلقلہ کبریٰ، ٹھیک ہے۔ اب قلقلہ کبیرہ کہتے ہیں بڑے قلقلہ کو، ٹھیک ہے، بڑا والا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو، قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو، سب سے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ وقف کی وجہ سے کیا ہو رہا ہو، ساکن ہو، ٹھیک ہے، وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش ہوگی یا دو زیر ہوگی یا دو پیش والی تنوین ہوگی تو وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ کبیرہ ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے خلق، خلق، ٹھیک ہے، تو لفظ کا آخری کون سا ہے، قاف ہے، قاف ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، قاف، قاف، طا، با، جیم، ٹھیک ہے، دال، ٹھیک ہے، تو قاف کی مثال ہے۔ لفظ کا آخری کون سا ہے، قاف ہے، خلق، خلق، ٹھیک ہے، خلق، ٹھیک ہے، تو لفظ کا آخری قاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور وہ کیا ہے، وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کا حرف ہے اور لفظ کے آخر میں ہے اور وقف کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے خلق وقفاً، خلق، خلق، ٹھیک ہے، خلق، ٹھیک ہے، تو یہ جنبش ہو رہی ہے، قلقلہ ہو رہا ہے، خلق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ قلقلہ کبیرہ ہو رہا ہے، یعنی بڑا والا قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کا آخری حرف قلقلہ ہے اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لفظ کا آخری قاف ہے وہ بحالت وقت میں ساکن ہے، اب اس پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا، ٹھیک ہے، قلقلہ کبریٰ یعنی بڑا والا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ جیسے خلق وقفاً، خلق، خلق وقفاً، خلق، ٹھیک ہے، من علق، من، یہاں پر نون ساکن کا اظہار کا قاعدہ ہے، اظہار حلقی ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے چہرے میں سے عین ہے تو ہم یہاں پر اظہار کریں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، من علق، من علق، تو اب یہاں پر بات ہے لفظ کے آخری حرف کی، ٹھیک ہے، لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ قاف ہے، ٹھیک ہے، قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی سب سے بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے من علق وقفاً، من علق، من علق، ٹھیک ہے، من علق وقفاً، من علق، من علق، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کا آخری حروف قلقلہ ہو اور وہ لفظ کے آخر میں ہو اور وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی حرکات ہوگی وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی بڑا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاف کی مثال ہے، من علق، ٹھیک ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے، لفظ کا آخری حرف قاف ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو حرکت ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو قلقلہ وہ قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی بڑا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ٹھیک ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ٹھیک ہے، قلقلہ کبریٰ یعنی بڑا قلقلہ، ٹھیک ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ٹھیک ہے، تو لفظ کا آخری حرف قاف ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی بڑا قلقلہ ہوگا۔ تو قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی جہاں پر لفظ کے آخری پر حروف قلقلہ ہوں گی اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، احد، احد، ٹھیک ہے، تو احد یہاں پر کیا لفظ کا آخری حرف دال ہے اور اس کے اوپر کیا ہے جو بھی حرکت وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو قلقلہ وہ قلقلہ کبریٰ ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ الصمد،
اللہ الصمد صمد، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لفظ کا آخری حرف دال ہے، ٹھیک ہے، وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا. امشاج، ٹھیک ہے، وقفاً امشاج امشاج، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ قلقلہ کا حرف ہے جیم، ٹھیک ہے. جیم جو ہے وہ قلقلہ کا حرف ہے اور لفظ کے آخر میں ہے اور وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے امشاج وقفاً امشاج امشاج، ٹھیک ہے. اللہ الصمد، ٹھیک ہے، لفظ کا آخری دال ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ وہ قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے، لشدید لشدید لشدید، ٹھیک ہے. لفظ کا آخری حرف دال ہے، وقف کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ساکن ہو رہا ہے. لشدید لشدید، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا. تو ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گی جہاں پر لفظ کے آخری حرف جو ہوں گی یہ حروف قلقلہ ہوں گے، ٹھیک ہے. وہاں پر لفظ کا آخری حرف جو کا وہ حرف قلقلہ ہوگا اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ صفت قلقلہ کی دوسری قسم تھی، قلقلہ کبیرہ یا قلقلہ کبرا، ٹھیک ہے. اب قلقلہ کبیرہ کب ہوگا؟ ٹھیک ہے، جہاں پر بھی لفظ کی آخری حرف قرآن کے اندر جہاں پر بھی لفظ کے آخری حرف حروف قلقلہ ہوں گے، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ ہوں گے اور وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی ان کے اوپر جو بھی حرکات ہوگی، دو زبر والے تنوین ہوں گی تو وہ الف مدہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. دو زبر والے تنوین کو بحالت وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن دو زبر کے علاوہ دو زبر والے تنوین کے علاوہ جو بھی حرکات ہوگی وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو بحالت وقف میں وہ ساکن ہو جائیں گے حروف قلقلہ، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ صفت قلقلہ کی دوسری قسم تھی قلقلہ کبیرہ.